إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، آج کے اس مبارک جلسے میں مجھے آپ سے کچھ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ توحید اور سنت، اتباع توحید و اتباع سنت، یہ دو موضوعات ہیں، اور یہ حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کمی رہ جاتی ہے، کوئی بھی پہلو ناقص رہ جاتا ہے، تو پھر وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور بندہ مومن نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کی توحید وہ توحید ہے کہ جس کو بتانے کے لیے تمام انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، وہ اللہ رب العزت کی توحید کو واشگاف کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت کے دور پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو لوگ مانتے تھے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے بھی تھے، اللہ کے لیے طواف کرنے والے بھی تھے، اللہ کے لیے قربانیاں کرنے والے بھی تھے، نذر و نیاز کرنے والے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ بتایا کہ یہ تمہاری عبادتیں ناقابل قبول ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی نمازوں کا ذکر ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ ان کی جو نمازیں ہیں یہ کفار مکہ کی۔ اب آپ ذرا غور تو کیجئے، مکے کے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عیسائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہودی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، ان کی ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم ان مکے کے لوگوں سے سوال کرو، ان کفار سے، مشرکین سے اگر تم سوال کرو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون، تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ اللہ ہے جو آسمان کو پیدا کرنے والا، اللہ ہے زمین کو پیدا کرنے والا، مخلوقات کو پیدا کرنے والا، کون؟ اللہ۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، سب کے سب اللہ کا اقرار کرنے والے، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے، اور اس قدر محبت رکھنے والے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کریں گے، ان کپڑوں میں نہیں کریں گے، ان کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں، لہٰذا ان کپڑوں کے ساتھ ہم طواف کیسے کریں اللہ کا۔ اتنی محبت اللہ سے، اللہ رب العزت کے لیے حصے نکالنے والے، ھذا للہ، یہ جو کھیتی اور باڑی ہے، جو باغ ہے،
اس کی جو پیداوار ہے، اس کی جو فصل ہے، اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے دے دیا گیا۔ اس قدر اللہ کو یاد کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ نمازیں قبول نہیں، یہ عبادتیں قبول نہیں، یہ روزہ قبول نہیں، یہ حج قبول نہیں، یہ طواف تمہارا قبول نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کو عبادت میں خالص نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جبکہ اس کائنات کا مالک اور مدبر اور منتظم صرف ایک اللہ ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور وہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ لہذا فرمایا گیا، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عمل عملا واشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عبادت کی اور اس عبادت میں میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا تو میں اس کو اور اس کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے نہ ایسی نماز کی پرواہ ہے، نہ ایسی زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ طواف کی، نہ عمرے کی، نہ ذکر کی، نہ صدقے کی، نہ خیرات کی، نہ قربانی کی، کوئی عبادت جب اس کے ساتھ میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس شرک کو مجھے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں ان سب سے بالکل بیزار ہوں، مجھے یہ نمازیں پسند نہیں ہیں، مجھے یہ عبادت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ یہ کہیے، اعلان کیجئے، بتائیے لوگوں کو، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے شرک کیا اور شرک کرتے ہوئے مر گیا، اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کی مدد کو کوئی نہ آئے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں کو ہم شریک کرتے ہیں، فلاں کو پکارتے ہیں، فلاں کو اپنی مدد کے لیے آواز دیتے ہیں، یہ کل ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی کی سفارش نہ کرے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل تنہا ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا، تنہا کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے۔ کہاں گئے وہ حضرت موسیٰ کی عبادت کرنے والے، حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے والے، اپنی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں ان کو آوازیں دینے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ دیتا ہے تو لوگ پاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک وہ دور بھی گزر چکا ہے جب وہ کچھ نہ تھا۔ اے لوگو، پکارنے والوں کو سنو، کس کو پکار رہے ہو تم؟ کس کے بارے میں تمہارے عقیدے ہیں کہ یہ بگڑی بناتے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ ہماری مصیبتوں کو حل کرتے ہیں، یہ بیٹا اور بیٹی دیتے ہیں، یہ ہماری دکانوں کا کاروبار چلاتے ہیں، یہ برکتیں دیتے ہیں، پریشانیاں یہ دور کرتے ہیں؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ موسیٰ کے بارے میں یا عیسیٰ کے بارے میں یا اور کسی کے بارے میں؟ لات کے بارے میں، عزا کے بارے میں، ہبل کے بارے میں؟ کس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے؟ یہ تو سب مخلوق ہیں۔ یہ تو ایک ایسا بھی دور گزرا، یہ کچھ نہ تھے، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت ان کی پرورش کرنے والا وہ رب العالمین، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے اس وقت تمہاری فکر کرنے والا، تمہاری غذا تم کو پہنچانے والا، تمہاری نسوں کے اندر خون جاری کرنے والا، دل کی دھڑکنیں دینے والا، آنکھوں میں بصارت دینے والا، وہ صرف ایک اللہ تھا اور ہے اور وہی رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ قرآن پاک نے اس بات کو بہت اچھی طرح سے واضح کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کفار مکہ جو یہ لات اور عزا اور ہبل کی عبادت کرتے ہیں،
ان کے لیے قربانی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو واضح کیا کہ اگر تم ان سے کہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اگر تم ان سے سوال کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کب کہتے ہیں، ہم انہیں اللہ نہیں کہتے، نہ اللہ کے برابر کہتے ہیں، یہ تو کل اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، کل یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، اس لیے طواف کرتے ہیں، اس لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، اس لیے ان سے ہم جھولیاں پھیلاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، جو اس دنیا سے گزر گیا سو گزر گیا، وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے ان کے درمیان میں آڑ رکھ دی گئی ہے۔ تمہیں اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کر دیا، اور اس سے زیادہ کوئی واضح کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی تمام ضرورتیں اللہ سے طلب کرے، حتیٰ یسأل شسع نعلہ اذا انقطع، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے طلب کرے۔ تم اللہ کے بندے ہو، وہ تمہارا آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور تم اس کے بندے ہو۔ اللہ کو بندے سے ملانے کے لیے، بندوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے آستانے پر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے انبیاء کرام آئے تھے، لیکن شیطان مردود نے ایسی چالیں چلی کہ لوگوں نے انہی کو اپنا معبود بنا لیا، انہی کو اپنا رب بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تبلیغ کرتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مانگو، اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے موسیٰ سے ہی مانگنا شروع کر دیا، موسیٰ سے ہی طلب کرنا شروع کر دیا، موسیٰ کو ہی پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، بے شمار انبیاء کرام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور بے انتہا پیغمبر آئے، جنہوں نے سمجھایا اور ان کو بتایا، مگر لوگ باز نہ آئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر بھیجا گیا کہ اب تم بتاؤ۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا، ان کو بھی معبود بنا لیا۔ آج چرچ میں انہی کے نام پر کینڈل جلائی جا رہی ہیں، انہی سے پکارا جا رہا ہے، انہی سے مانگا جا رہا ہے۔ قرآن پاک نے میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کل ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور اپنے سامنے کہے گا کہ اے عیسیٰ تم بتاؤ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ تم بتاؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو عبادت کرو اور ان کو اپنا الہ بناؤ اور ان کی پرستش شروع کر دو؟ عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، کہیں گے پروردگار میں ایسی بات اپنی زبان سے نکال ہی نہیں سکتا تھا، اے پروردگار میں ایسی بات کبھی کہہ ہی نہیں سکتا تھا، میری یہ مجال ہی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، شیطان مردود نے کیسا چکر چلایا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر دیا۔ اب اللہ کے بندے جب پریشان ہو رہے ہیں، کسی اور کو پکار رہے ہیں، کسی اور سے التجائیں کر رہے ہیں، کسی اور کے نام کی قسمیں کھا رہے ہیں، کسی اور کو پریشانی اور مصیبت میں آواز دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں سنوں گا، بلکہ کہا استجب، میں جواب دوں گا۔ میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا، تیرے مسائل کو حل کروں گا، تیری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کو الہ واحد ماننا، تمام عبادتوں میں اسی کو خاص کرنا، ہماری نماز، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارا دعائیں مانگنا، التجائیں کرنا، ہمارا نظر و نیاز کرنا، ہمارا قربانیاں کرنا، یہ سب ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک اللہ کے لیے۔ اگر اس کے ساتھ میں کسی دوسرے کو شریک کیا، کسی کو بھی شریک کیا، پیغمبروں کو تم نے اگر شریک کر لیا تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری عبادتیں رائے گا، یہ ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ حضرات گرامی، گفتگو کا یہ ایک پہلو تھا
اللہ کی توحید۔ اب گفتگو کا ایک اور پہلو ہے اور بڑا عظیم الشان پہلو ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو نبی بنا کر، رسول بنا کر ہمارے درمیان بھیجا، اور اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہارے درمیان رسول کو بھیج دیا، اور اللہ نے اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اعمال برباد نہ کرو، اعمال کو ضائع نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی بات مانو۔ اور سورہ حجرات کی ابتدا جو ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھو۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں قرآن پاک کی تو حیرت کرتا ہوں کہ پروردگار، اس کی شروعات تو ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے کہہ رہا ہے اے مسلمانوں تم سنو، اور اس بات کو اچھی طرح سنو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے جو حکم دے دیا، رسول نے جو حکم دے دیا، اس کے آگے نہ بڑھو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ ارے مسلمان تو اللہ اور رسول کی بات مانتے ہی ہیں، انہوں نے تو ماننے ہی کے لیے کلمہ پڑھا ہے اور اقرار کیا ہے، وہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ تو کہتے ہی ہیں۔ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی کوئی بات فالتو نہیں ہوتی، فضول نہیں ہوتی میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے، اس کے پشت پر ایک تاریخ ہے۔ یہ کتاب قرآن پاک اور رسول حضرت سیدنا محمد نبی عربی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان بھیجے گئے۔ اے لوگو، تم سے پہلے بھی انبیاء بھیجے گئے، تم سے پہلے بھی کتابیں اتاری گئیں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اللہ کی توحید برباد کر دی اور نبی کی رسالت خراب کر دی۔ نبی شریعت لے کر آئے، نبی دین لے کر آئے، نبی طریقہ زندگی لے کر آئے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر دیں، اپنی رائے، اپنے فتوے، اپنے فیصلے اور اپنی باتوں کا ایک ملغوبہ تیار کر دیا دین کے نام پر۔ اس بات کی اچھی طرح سے وضاحت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں، ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عیسائی تھے، پھر اسلام لے آئے۔ اسلام لائے ہوئے ابھی چند 2-3 دن ہوئے تھے کہ اچانک ایک دن دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، چہرہ پسینے سے شرابور ہے، ہانپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، قرآن پاک کے اندر ایک آیت ایسی آ گئی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدی ابن حاتم کون سی آیت ہے؟ کیا بات ہے؟ کون سی آیت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہود اور نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی آیت سمجھ میں نہیں آئی، ہم بنی اسرائیل یہود اور نصارہ نے
اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو کبھی اللہ کے برابر نہیں مانا, کبھی معبود نہیں مانا, ان کو کبھی اپنا رب نہیں بنایا. پھر یہ قرآن پاک میں کیسی آیت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموہ واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموہ. یہ بتاؤ کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال کیا, تم نے اسے حلال مان لیا, تمہارے علماء نے کسی چیز کو حرام کیا, تم نے اسے حرام مان لیا. تورات میں وہ چیز نہ تھی, موسیٰ نے وہ چیزیں نہ بتائی تھیں, لیکن تمہارے علماء نے اسے جائز کیا, تمہارے علماء نے حلال کیا, تمہارے علماء نے شریعت بنائی اور کہا یہ ہے اللہ کی طرف سے. عدی ابن حاتم نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو ہوا, یہ تو ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے رب بنا لینا. اللہ نے شریعت اتاری ہے کس پر؟ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے تمام کے تمام لوگوں سمجھ لو, سن لو, کان کھول کر سن لو, محمد مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, یہ جو بھی کہتے ہیں ان کے اوپر وحی اتاری ہوئی ہوتی ہے ہماری. یہ نہیں کہتے ہیں, یہ تو پہنچاتے ہیں, کہتے تو ہم ہیں. اللہ اپنا پیغام اتارتا ہے, محمد مصطفیٰ اسے تم تک پہنچاتے ہیں. وہ شریعت بناتے نہیں ہیں, وہ شریعت بتاتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے سوال کیا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تم بتاؤ جو ایسا کرے, جو ہماری شریعت کے اندر اپنی شریعت داخل کرے, تم بتاؤ ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تم بتاؤ کیا بدلا دیں ہم ایسے کو. الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے یہ کہ دنیا کے اندر ہم اسے ذلیل کر دیں, اس کی ناک رگڑ دیں, ذلت کے کوڑے اس پر برسا دیں, اور جب آخرت میں ہمارے پاس میں آئے تو اسے دردناک عذاب دیں. عزیزان محترم, آج آپ اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو اللہ نے محفوظ کر دی حدیثوں کے اندر, آج صحیح حدیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے ہمارے سامنے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس شریعت کے بالمقابل اور شریعت تیار ہو گئی, پوری فقہ تیار ہو گئی, ہزاروں مسائل تیار ہو گئے, سینکڑوں مسائل تیار ہو گئے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں نہ تھا مگر یہ ہم نے سوچا اور ہم نے ایجاد کیا ہے. اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھو, جب تمہارے یہاں کسی کی میت ہو جاتی ہے, جب کسی کی موت ہو جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ پڑھ کر بخش رہے ہیں, کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے, کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, کوئی ختم خواجگان کر رہا ہے, کوئی اور ذکر کر رہا ہے, چنے پڑھے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, آنکھیں کھول کر دیکھو اور بتاؤ وہ شریعت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا, آپ کی 2 بیویوں کا انتقال, حضرت زینب اور حضرت خدیجہ دونوں کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا, آپ کے بیٹوں کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اللہ کے نبی نے تو کبھی قرآن خوانی نہ کی, انہوں نے تو صحابہ کو نہ بتایا کہ آؤ صحابہ اکٹھا ہو جاؤ, کلام پاک پڑھو, چلو پڑھ کر بخش دیتے ہیں. تم کہاں سے لے آئے, یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے ام کلثوم کا,
آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تل 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 آنسو بہتے جا رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ام عطیہ غسل دے رہی ہیں. ان سے آپ کہتے ہیں ام عطیہ تم مجھے بتاتی رہنا اور میں جیسے بتاتا رہوں ویسے غسل دینا، ویسے کپڑے پہنانا، ویسے ہی بال ٹھیک کرنا، ویسے ہی سارے معاملات کرنا. اللہ کے نبی جس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہو مگر وہ اس قدر نگاہ رکھ رہے ہیں، اس قدر نگاہ رکھ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، آپ دیکھیں گے کہ کیوڑے کی اتنی بڑی بڑی بوتلیں لے کر جاتے ہیں، آب زمزم لے کر جاتے ہیں، سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی لے کر جاتے ہیں، آیت الکرسی کا پڑھا ہوا پانی لے کر جاتے ہیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع کا پڑھا ہوا پانی لے کر جاتے ہیں. قبر کے اندر کیوڑے کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، آیت الکرسی کا پانی سرہانے کی طرف ڈالا جا رہا ہے، آب زمزم پیتیانے ڈالا جا رہا ہے، دائیں بائیں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا پڑھا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے. اور بعض جگہ پر عہد نامہ اور نور نامہ کفن کے اندر رکھا جا رہا ہے. یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں وہ ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کتنے ہی محنت کرنے والے لوگ، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی جہنم کے اندر انہیں پھینک دیا جائے گا. کتنے ہی لوگ عبادتیں لے کر آئیں گے، یہ ہماری نماز لے لیجئے، یہ ہماری زکوٰۃ لے لیجئے، یہ ہمارا حج لے لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ ہم تمہیں نہ بتائیں عمل کرنے کے باوجود سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی ساری محنت جو انہوں نے اس دنیا میں کی تھی برباد ہو گئی، اکارت ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن ہم ان کے نامہ اعمال کو میزان پر رکھیں گے ہی نہیں. ایک جگہ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اسے مانند خاک اڑا دیں گے. تم نمازیں لے کر آئے ہو یوں پھینک دی جائیں گی، زکوٰۃ لے کر آئے ایسے پھینک دی، روزہ لے کر آئے یوں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تم دیکھ تو لو تمہارے نبی نے کیسے کیا، تم دیکھ تو لو تمہارے نبی نے کیسے بتایا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز جیسے ہی پڑھ کر آئے اللہ کے نبی کے سامنے آئے، انہوں نے سلام کیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہ پڑھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا فیصلہ کیا؟ تمہاری نماز نہ ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ اکبر. وہ تو نماز پڑھ کے آئے ہیں، وہ تو وضو کر کے آئے ہیں، وہ تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ رہے ہیں، وہ تو رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے تیری نماز نہ ہوئی. وہ صاحب دوبارہ جاتے ہیں، اچھی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، پھر جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہ ہوئی. میں جب حدیث پڑھتا ہوں کانپ جاتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ صحابی رسول ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں. نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تیری نماز نہ ہوئی. کیوں؟ وہ صاحب پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے ہیں، کہنے لگے کہ آئے اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. یہ دیکھیے سوال، دیکھیے صحابی کا سوال دیکھیے. اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے
میں کیسے نماز پڑھوں, کیا کروں, میں کون سی غلطی ہو رہی ہے, یا اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اعتدال نہ کیا, جلدی رکوع میں گئے, فوراً ابھی سیدھے کھڑے بھی نہ ہوئے کہ جلدی سجدے میں چلے گئے, صحیح سے اعتدال نہ کیا, تمہاری ہڈی اپنی جگہ پر واپس نہ آئی کہ تم نے جلدی جلدی کھٹ کھٹ کر کے نماز پڑھ لی, یہ تمہاری نماز نہ ہوئی. یہاں تو لوگ ایسے ہیں جو کمپیوٹرائزڈ نماز پڑھتے ہیں, کاپی پیسٹ والی نماز, نماز کب پڑھی پتہ ہی نہیں, کیا پڑھا پتہ ہی نہیں, انہیں معلوم ہی نہیں, نماز کبھی انہوں نے سیکھی ہی نہیں, کبھی انہوں نے جانا ہی نہیں. اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے, کہاں پتہ چلے گا, کن کے پاس جاؤ گے نماز پتہ کرنے کے لیے؟ آج سے لے کر قیامت تک ہدایت کا ذریعہ صرف ایک ہے, دو نہیں ہے, ایک ہے, ایک ہی آستانہ ہے, ایک ہی در ہے, ایک ہی دربار ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہوتے ہیں. بس وہ جو بتائیں نماز ایسے پڑھو تو نماز ایسے پڑھی جائے گی, وہ کہاں ہیں؟ وہ ہیں حدیثیں, اللہ کے پیارے رسول کی حدیثیں, حدیثوں کی کتاب جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. جھوٹوں نے جھوٹ بولے, مکاروں نے مکاریاں کی, لیکن اللہ نے محدثین کو کھڑا کیا جنہوں نے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا. یہ حدیث صحیح ہے, منکر ہے, موضوع ہے, جھوٹی, اسے کنارے کرو, اور یہ صحیح حدیث ہے, اس پر عمل کرو. اپنی نمازوں کو حدیثوں میں جھانک تو لو. ماچس خریدنے جاتے ہو تو 2-4 بار الٹ پلٹ کر دیکھتے ہو, کپڑا خریدنے جاتے ہو دکان کے اوپر تو 10 مرتبہ الٹ پلٹ کر دیکھتے ہو کہ کپڑا کیسا ہے. اور دین جو تمہاری نجات ہے, جو باعث جنت, باعث دخول جنت ہے, اس دین کے بارے میں بس سنتے چلے آئے ہیں, جو ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے, بس وہی ٹھیک ہے. نہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی جس عمل پر, وہ عمل قابل قبول ہوگا. تمہارا اپنا, میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, مجھے سکھا دیجئے کہ میں جب بستر پر جاؤں سونے کے لیے تو میں کیا پڑھوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ثوبان رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یوں کہا کرو, اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابہ الذی انزلت وبنبیہ الذی ارسلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ذرا سناؤ, ہمیں یاد ہو گئی؟ انہوں نے یہ پوری دعا پڑھ کے سنائی, ایک ذرا سی غلطی کر گئے. کیا غلطی کر گئے؟ جہاں پر یہ ہے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, وہاں پر انہوں نے کہہ دیا برسولک الذی ارسلت. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, یہ غلط ہے, ایسے نہیں. قل بالذی قلتہ, وہی کہو جو میں نے کہا تھا, جو میں نے کہا تھا وہ کہو. اللہ کے نبی کو ایک لفظ اپنی جگہ سے ہٹنا گوارا نہیں, اور تم نے تو پوری شریعت الگ کر لی, تم نے تو پورے طریقے الگ کر لیے. وضو کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, گردن تک کا مسح کرتے ہیں, کان کے اوپر بار بار ایسے ایسے پھیرتے رہتے ہیں. یہ گردن کا مسح کہاں سے آ گیا؟ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں؟ بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان. اللہ اکبر, یہ دعا تو نہ سکھائی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے روزے سکھائے, مسئلے مسائل سکھائے, روزہ یوں ٹوٹ جاتا ہے, یوں نہیں ٹوٹتا, یہ کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے ہو, سب کچھ سکھایا, مگر یہ دعا تو نہ سکھائی. تم کون سے مردود وہ ہو جو اس دعا کو لے کر چلے آئے؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. ہمارے نبی نے یہ تو نہ سکھایا. انہوں نے سنا, انہوں نے سکھایا تحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم. اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کی جاتی ہے. ہمارے نبی تو یہ سکھا رہے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل امتی یدخلون الجنہ, میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے.
صحابہ کرام نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول پوری امت میں سے کون ہوگا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی، میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے خلاف چلا، میرے کہے کے الٹا چلا، تو وہی ہے جنت میں جانے سے انکار کر دینے والا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے، تب تم ہدایت پر جانے جاؤ گے۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ لیکن افسوس آج ہمارے درمیان شریعت کہاں رہی؟ ہمارے درمیان تو نفس پر عمل کرنا ہو گیا، ہمیں جو اچھا لگتا ہے، ہمارے یہاں یہی ہوتا آیا ہے۔ ہماری شادی بیاہ، ہمارے جنازے سب کیسے ہوں گے؟ شریعت کنارے ہے، اب شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ جو نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، تسبیح پڑھنے والا ہے، شادی بیاہ کیسے ہو رہی ہے؟ آپ اس شادی بیاہ کو دیکھ لیے، غیروں کا طریقہ آ گیا، ایسی ایسی رسمیں آ گئیں جو اسلام کے اندر ہرگز جائز نہ تھی، شرک اور کفر تک پہنچا دینے والی رسمیں، جاہلیت کی رسمیں وہ ہمارے درمیان عود کرائی آ گئی۔ شادی بھی ہو رہی ہے، بیاہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آیا شریعت کے اوپر عمل کرنے کا ایک واقعہ، سنیے، بس باتوں کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کہتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ذوالبجادین، نام ان کا ہے عبد العزا۔ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، چچا نے ان کو پالا، بڑی محبتوں سے پالا، بڑی شفقتوں سے پالا، بڑا خیال رکھتے تھے، بڑی دولت اور بڑی جائیداد میں ان کو حصہ دیا۔ اب کرنا رک جائے، ایک صحابی ہیں حضرت ذوالبجادین، ان کا نام ہے عبد العزا، والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا نے ان کو پالا اور بڑی محبت سے پالا، بڑے پیار سے پالا، بڑی دولت میں ان کو حصے دار بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو خبر ملی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور ان کو خبر ملتی ہے لوگوں کے ذریعے سے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، توحید اور شرک کے بارے میں۔ دل کھل گیا، ایک صحابی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو ایسا اسلام دل کے اندر بیٹھا کہ پھر ہر چیز کی محبت دل سے نکل گئی، سارے جاہلی رسم و رواج سب اپنے پیروں تلے رون دیے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہو گیا۔ ان کے چچا کہتے ہیں چلو عزا کی عبادت کرنے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اب میں نہیں جا سکتا، ایک اللہ کا میں نے اقرار کر لیا ہے، اب اس کے سامنے سجدہ کرنے کے علاوہ یہ پیشانی کہیں اور نہ جھکے گی۔ چچا ناراض ہوتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، مارنے پیٹنے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، آخر چچا نے ان کے وہ فیصلہ کیا، کہنے لگے کہ سنو، محمد مصطفیٰ کی پیروی چھوڑو اور سابقہ اپنے دین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ ہم تم سے تمہاری دکان چھین لیں گے، تمہارا مکان چھین لیں گے، تم کو جو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ سب چھین لیں گے۔ انہوں نے کہا سب گوارا ہے۔ انہوں نے کہا دکان بھی، کہا دکان بھی، کہا مکان بھی، کہا مکان بھی، کہا جو پیسے میں نے دیے ہیں، کہا سب آپ کے قدموں پہ لا کر رکھ دیں گے، کوئی پیسہ نہ چاہیے۔ کہنے لگے اچھا تو یہ جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو بدن پر، یہ کپڑے بھی اتارو، ایک بھی کپڑا تیرے بدن پر میں رہنے نہ دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک کوٹھری میں بیٹھ گئے، اپنے سارے کپڑے اتار کر پھینک دیے،
کمرہ بند کر لیا، بیٹھے رو رہے ہیں. ان کی ماں آتی ہیں دروازے پر، بیٹا کیا ہو گیا، گھر سے باہر نکل، کیا ہو گیا؟ وہ کہتی ہیں میرے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہے، سب میرے چچا نے چھین لیا ہے. ماں نے اپنی چادر دی، بیٹے نے وہ چادر پھاڑی، آدھی چادر لپیٹ کر آدھی چادر گلے میں ٹانگ کر بدن کو ڈھک کر ماں کے سامنے آیا. ماں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کہنے لگے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کو اپنا رب مان لیا میں نے، اب یہ پیشانی کہیں نہ جھکے گی، اب ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، وہی سچا معبود ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اور میرے امام، میرے رسول، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اما جان اجازت دیجئے میں جاتا ہوں. مدینے تشریف لاتے ہیں، بیچارے پیدل، بھوکے پیاسے، پیروں میں چھالے پڑے، آ کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، وہی ایک چادر پہنے ہوئے. فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی بیچارہ پریشان حال. کہنے لگے کون؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں عبد العزیٰ ہوں، ایمان لا کر حاضر ہوا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تم عبد العزیٰ نہیں ہو، تم عبداللہ ہو. عبد العزیٰ نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو. عبد العزیٰ، عزیٰ کا آج سے تم عزیٰ کے بندے نہیں، تم اللہ کے بندے ہو. اور یہ دو چادریں پہنے ہوئے ہیں، ان کو لقب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، ذوالبجادین، دو چادروں والے. یہ وہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کے بعد بخار میں انتقال ہوتا ہے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا. ابو بکر و عمر قبر کھودتے ہیں اور اللہ کے رسول خود اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں اپنے اس صحابی سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا. صحابی کہتے ہیں کہ میری تمنا ہوئی کاش کہ ان کی جگہ پر میں قبر میں لیٹا ہوتا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، یہ ہے اسلام. اسے کہتے ہیں دین پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنا. نہ کسی کے چہرے کی پرواہ، نہ کسی دولت کی پرواہ، نہ بدن پر کپڑے کی پرواہ. اس دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ گئی، نبی کی اطاعت بیٹھ گئی، اب کوئی دوسرا سجتا ہی نہیں، اب کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں. یہ ہے ایمان کی پختگی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے ہی ایمان سے نواز دے، ایسے ہی مضبوط ایمان سے ہم کو اور آپ کو نواز دے. میں امام بخاری کی ایک بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، اس میں لکھا العلم قبل القول والعمل. تو کچھ کہنے چل یا کچھ کرنے چل، پہلے دیکھ کہ محمد مصطفیٰ نے کیا کہا ہے. علم حاصل کر، اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اس کے بعد عمل کرنے چل. ورنہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عمل تو ہم کرتے رہیں گے لیکن وہ عمل کیا فائدہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توحید پر لا دے، توحید کی سمجھ عطا فرما دے، توحید پر ہمیں لا دے، توحید ہمارے سینوں میں بسا دے. اور اے اللہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وہ دین جو لوگوں نے بنایا ہے، جو لوگوں کے دماغوں کا گڑھا ہوا ہے، جو لوگوں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، جو جاہلی رسم و رواج ہیں، اے اللہ ہمیں ان سے بچا. اپنی بات کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.